بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، अम्मा बाद। हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान, इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग किताब ज़का में बाब ज़कात अल खारिजी मिन अल अर्द, ज़मीन से निकलने वाले गल्ले की ज़कात से मुताल्लिक़ बाब पढ़ रहे थे। उसमें ये एक फसल उन्होंने जो बांधी है, वो फसल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो शुरू होती है व यजीबु फीमा युस्क़ा बिला कुल्फतिन अल उश्र, यहाँ से। और ये हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से हलका नंबर 148 है। जी शेख, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयजिबु फीमा युस्क़ा बिला कुल्फ़ा अल-उश्र व फीमा युस्क़ा बिकुल्फ़ा नुस्फ़ुल उश्र लिहदीथ इब्न उमर मरफ़ूअन फीमा सक़तिस समा अल-उश्र व फीमा सुक़िया बिन-नضح नुस्फ़ुल उश्र, रवाहु अहमद वल बुख़ारी वलिन्नसाई व अबी दाऊद व इब्न माजा फीमा सक़तिस समा वल अनहार वल उयून औ काना बअलन अल-उश्र व फीमा सुक़िया बिस्सवानी वन्नضح निस्फ़ उश्र। वयजिब इख़राज ज़कात अल-हब्ब मुसफ़्फ़ा वत्तम्र याबिसन लिमा रवा अद-दारक़ुत्नी अन अत्ताब इब्न उसैद अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु अन यख़रिस अल-इनब ज़बीबन कमा यख़रिसु अत-तम्र वला युसम्मा ज़बीबन व तम्रन हक़ीक़तन इल्ला अल-याबिस वक़ीस अल-बाक़ी अलैहिमा। फलौ ख़ालफ़ व अख़रज रत्बन लम युज्ज़िअहु व वक़अ नाफ़िलन लिमा तक़द्दम। व सुन्ना लिल-इमामी बअ्थु ख़ारिसिन लिथमरति النخل والكرم إذا बदा صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم। وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي، وأكثر أهل العلم قاله في الشرح وأجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه، لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد. सही। وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا جه. القبالات ربا. القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل، فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار. الصغار ففيها और पढ़ना इंशाल्लाह। पढ़े। वो फिल आसल एक पढ़े। وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية نص عليه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من
من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعونك. ٹھیک ہے. قال لا بل أخذ منهم. وروى الجوزجاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرقا حميناها لكم والفرق 16 رطلا عراقية. جی ٹھیک پڑھ لیں. وہ بھی ایک جو چھوٹا پیراگراف ہے وہ بھی پڑھ لیں. وہ پھر ریکاز وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة. يصرف مصرف الفيء نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتي بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضلا منها فضلا. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك. فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. جی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد ہم لوگ یہاں پر منار السبیل فی شرح دلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس میں کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں. اور کتاب الزکاة میں ہم لوگ باب زکاة الخارج من الارض یہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے. اس میں تقریباً ہم لوگوں نے کچھ باتیں پڑھ لی ہیں جو عشر کس پر نکالا جائے گا اور کس پر نہیں نکالا جائے گا. اس تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب ہم لوگ مزید کچھ اس کے اندر وضاحت پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو ایک الگ فصل کی شکل میں انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ ہمارا حلقہ نمبر 148 ہے. دیکھیے وَيَجِبُ فِي مَا يُسْقَى بِلَا كُلْفَةٍ الْعُشْرُ بغیر کسی محنت کے مطلب یہ محنت کا مطلب کم از کم بیج تو بونا ہی پڑے گا. خاص کر سیرابی کے سلسلے میں اگر انسان کو خرچ کرنا نہ پڑا اس کے لیے کچھ محنت کرنی نہ پڑی تو پھر ایسی صورت میں اس کے فصل میں اس کے جو بھی اس سے غلہ آئے گا اس کے اندر عشر دینا ہوگا 10%. 10 تھیلوں میں کتنے تھیلے مشائخ؟ 10 تھیلوں میں ایک تھیلا. اور وہ بھی کتنا اس کی نصاب کی کیا تحدید ہم لوگ کل پڑھے تھے؟ 750 کلو 750 کلو یا مان لیں 900 کلو بھی. اگر جو ہے آپ سا کی مقدار 3 کلو مانتے ہیں تو وہ 900 کلو ہو جائے گا. اگر سا کی مقدار آپ 2.5 کلو مانتے ہیں تو 750 کلو ہو جائے گا. تو اس طرح 750 کلو اگر آپ اناج غلہ حاصل کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ پر 10% اس میں سے ضروری ہے. اگر آپ نے یہ غلہ ایسے حاصل کیا ہے کہ آپ اپنے کنویں سے پانی کی سیرابی کرتے ہیں اس کے لیے بل بھرتے ہیں
لائٹ بل بھرتے ہیں، پانی کا بل بھرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے النضح میں آئے گا کہ آپ اس کے معونہ یعنی اس کے اخراجات کے آپ ذمہ دار ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو صرف 5% دینا ہوگا، نصف العشر دینا پڑے گا۔ تو یہ تفریق رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحم و کرم کا معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھایا ہے تو اس میں سے بہت زیادہ بھی لیں گے تو پھر وہ اس پر تکلیف دہ ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں یہ چیز تفریق کی گئی کہ جو بلا معونہ جو حاصل ہوتا ہے اس میں 10%، جو معونہ سے حاصل ہوتا ہے اس میں 5%۔ اب یہاں پر دیکھیے واضح حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، فیما سقط السماء العشر وفیما سقی بالنضح نصف العشر، جو بھی آپ محنت و مشقت سے اس کی سیرابی کرتے ہیں تو اس کے اندر نصف العشر ہے، یہ بخاری کی روایت۔ دوسرے ابن ماجہ کی روایت میں فیما سقط السماء والانہار والعیون او كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر۔ براہ راست بارش سے اگر فصل ہوئی ہے یا پھر نہروں سے، چشموں سے، یا ایسا ہے کہ اس کو سیراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی کو آس پاس سے خود ہی کھینچ لیتا ہے، تو یہ بھی جو ہے طبیعی کے حکم میں ہو گیا۔ وفیما، تو اس میں العشر ہے۔ وفیما سقی بالسوانی، یا بعض کتابوں کے نسخے میں شاید سواقی ہے، تو والنضح نصف العشر۔ سواقی کہتے ہیں، ہم لوگوں نے ایک سبق میں پڑھا تھا، الساقیہ کی جمع ہے السواقی، وہ رہٹ کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو رہٹ کہتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ اس کو سمجھے چمڑے کا مشکیزہ جس طرح ہوتا تھا پہلے پانی پینے پلانے کے لیے، بڑا سا چمڑے کا تھیلا جس طرح ہوتا ہے، اب بس ہے کہ آدمی اس کو گلے میں ڈال لیتا، کہیں سواری پہ باندھ لیتا، تو وہ انداز کی جو چیز تھیلی ہوتی تھی پانی کی، وہ اس کے ذریعے سے بھی کبھی کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر کھیتی کو سیراب کیا جاتا تھا، ایسا بھی کہیں ہوتا تھا، تو اسی کو وہ کہہ رہے ہیں سواقی ہو یا سوانی ہو، دونوں ہی کی معنی ہے، تو اس میں نصف العشر ہوگا۔ وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّا وَالثَّمَرِ يَابِسًا، جب پوری طرح یہ دانے ہوں یا پھل ہوں سوکھ جائیں اور اس کے چھلکے کو ہم لوگ الگ کر دیں، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، اس کے قشرہ کو ہم الگ کر دیں، تو اسی وقت اس کا اندازہ لے کر اسی میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ کیوں؟ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا اندازہ منقے کی شکل میں لگانے کے لیے کہا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 100 درخت ہیں، اس میں 100 تھیلے کیا کہتے ہیں انگور ہے، لیکن وہ سوکھنے کے بعد اگر وہ 50 تھیلے ہونے کا امکان ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا کہ برابر انگور کے مطابق اندازہ کیا جائے گا یا زبیب کے مطابق یعنی منقے کے مطابق؟ منقے کے مطابق، منقے کے مطابق، کشمش کے مطابق، کیونکہ وہ اس لیے کہ آدمی جب انگور کا اگر اندازہ لگائے اور اس کے حساب سے اگر زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہیں، مان لیں کہ 100 تھیلے ہوتے تھے، اب اگر اس میں عشر کہہ دیں 10 تھیلے، اب منقے جو ہے اگر ایک فرضی طور پر مان لیں کہ بھائی 2 تھیلے انگور جا کر 1 تھیلا منقع بنے گا، تو پھر تو اس کو کافی نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خرص جو کرنے والا تھا، خراز تھا، اس کو بتلایا کہ اس کا اندازہ ایسے لگاؤ کہ کتنے میں منقع جو بنتے ہیں اس اعتبار سے اندازہ لگا کے اس کی زکوٰۃ کا حساب کرو۔ اسی طرح تمر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ جو رطب ہے وہ اصل میں تمر نہیں ہے، تمر تو وہی ہے جو بالکل اسٹور کرنے کے لائق ہو، اسی کو تمر کہتے ہیں۔
اور یہاں پر دیکھیں مزید وضاحت کے ساتھ انہوں نے کلمہ ذکر بھی کر دیا ولا یسمى زبیبا وتمرا حقیقتا الا اليابس وقیس الباقی علیہما. بس یہ تمر اور زبیب دو کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، باقی سارے اسی پر قیاس کیے جا سکتے. فلو خالف واخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا، کہ اگر آدمی تمر کا اندازہ نہیں کیا اور رطب کا اندازہ کر کے نکال دیا تو گویا کہ اس نے صحیح طور پر نہیں نکالا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوکھے انگور مطلب ہے کہ منقع اور کھجور میں بھی سوکھے کھجور کے اعتبار سے آپ نے نکالنے کے لیے کہا، تو یہ اس حکم کے خلاف ہوا، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفل واقع ہوگا، یہ پوری طرح زکوٰۃ کا حساب اس میں نہیں ہوگا. اب یہاں پر زکوٰۃ کے حصولی کے سلسلے میں، زکوٰۃ کی اصولی کے سلسلے میں یہاں پر کچھ آداب ذکر کیے جا رہے ہیں. سن للامام بعث خارس لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. جو ولی الامر ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک خارس کو بھیجے، وہی جو کھڑی فصل کا اندازہ لگاتا ہے درختوں پر ہی، اس کو بھیجے کھجور کے لیے، اسی طرح انگور کے باغات کے لیے. اذا بدا صلاحها، جب وہ بدو صلاح کہتے ہیں یعنی وہ کھانے کے لائق ہو جائے. ایسا نہیں کہ ابھی کچا سا پھل ہے اس صورت میں جا کے زکوٰۃ کا اندازہ لگانے لگے، ایسا نہیں ہوگا. بدو صلاح کہتے ہیں کھانے کے لائق جو چیز ہو جاتی ہے اسی کو کہتے ہیں بدو صلاح. ویکفی واحد وشرط کونہ مسلما، پوری بڑی جماعت کو بھیجا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک آدمی بھی خبرے والا ہو، تجربے والا ہو اس میدان میں، وہ بھی جا کے اس کام کو انجام دے سکتا ہے. اچھا، وممن يرى الخرص عمر وسهل بن ابي حثمه والقاسم ابن ابي محمد ومالك والشافعي واكثر اهل العلم. جمہور کے پاس یہ خرص درست ہے، یعنی کھڑی فصل کا اندازہ لگانا یہ درست ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ وہ جائیں اور خیبر کے جو باغات میں یہودی جو زراعت کیا کرتے تھے وہاں کی فصلوں کا اندازہ لگائے. اور رہی بات یہ کہ بعض مذاہب میں، بعض مسالک میں جیسے حنفی میں یہ بات ہے کہ خرص درست نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، کیونکہ یہ اندازہ ہے، اس اعتبار سے یہ درست نہیں ہوگا، جبکہ یہ معمول بھی ہے، عہد رسالت میں بھی اس پر عمل تھا، اس کا اندازہ کیا جاتا تھا. یہاں پر بھی جمہور کا وہی موقف ہے کہ خرص درست ہے. وَأُجْرَتُهُ عَلَى رَبِّ الثَّمَرَةِ لِعَمَلِهِ فِي مَالِهِ عَمَلًا مَأْذُونًا فِيهِ. اب یہ جو اندازہ لگانے کے لیے جا رہا ہے یا اس کی مزدوری، یہ جو باغبان ہے جس کی کھیتی ہے اسی کے اوپر ہے. وَأُجْرَتُهُ عَلَى رَبِّ الثَّمَرَةِ لِعَمَلِهِ فِي مَالِهِ عَمَلًا مَأْذُونًا فِيهِ. اسی کا یہ کام کر رہا ہے، مثلا زکوٰۃ نکالنا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے وقت دے رہا ہے، تو یہ اس کی اجرت اسی پر ہے جو آدمی کے مالک ہے اس باغ کا. اب ولی الامر کی کیا اس میں ذمہ داری ہے؟ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الْوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ لِفِعْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ولی الامر بس کیا کرے گا، بھیجے گا یہاں سے جو بھی نمائندے ہیں کہ آپ اس علاقے کے کھیتوں کا یا اس کا جائزہ لیں، اور کسی اور کو کسی اور علاقے میں بھیجے گا. ساعی وہی کوشش کرنے والا، جس طرح سعا کے معنی میں کھینچ کر لانے والا، جو بھی مال جمع کرنے والا، اس کو جبات بھی کہتے ہیں. جابی، جبا سے جابی جمع کرنے والا. الجبات یا السعات دونوں ایک ہی معنی میں. تو ویجب علیہ بعث السعات،
سعاد وہی زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، ان کو بھیجنا یہ ولی الامر کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، لقبض زکوٰۃ المال الظاہر، المال الظاہر المال الباطن، یہ کیا ہے مشائخ؟ اس کا فرق ہم لوگ اس سے پہلے بھی ذکر کیے تھے شاید۔ جی، المال الظاہر المال الباطن کیا چیز ہے؟ دیکھیے، المال الظاہر وہ مال جو دکھ کر آتا ہے، جیسے کھیتی ہے یہ مال ظاہر ہے، اور اسی طرح جانور چوپائے ہیں یہ بھی مال ظاہر ہے۔ مال باطن میں الذهب والفضہ، النقود، یہ چیزیں مال باطن ہیں، آپ اس کو کہیں بھی چھپا لیتے ہیں۔ جانور تو دکھ کے آنے والی چیز ہے، کھیتی دکھ کے آنے والی چیز ہے، تو اس کو مال ظاہر کہتے ہیں۔ تو مال ظاہر ہی کے زکوٰۃ کی وصولی کا ولی الامر مکلف ہے۔ وہ جب دیکھے گا اتنا سارا مال ہے، اس کے پاس اتنے سارے چوپائے ہیں، اتنی زمین ہے، غلہ آتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجے گا۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ آدمی اپنے طور پر حساب کر کے نکالے، نہ معلوم ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، لیکن ولی الامر مال باطن کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نہیں بھیجے گا آدمی کہ گھر گھر جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ عہد رسالت میں ایسا نہیں ہوا، کسی کی بھی سونے چاندی کی زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں گیا، وہ لوگ اپنے طور پر پہنچا دیتے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، وَيَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ، الْعُشْرُ فِي غَلَّتِهَا وَالْخَرَاجُ فِي رَقَبَتِهَا۔ یہاں پہ اصل میں ایک خراج سے متعلق ایک پیراگراف اس میں آ گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اور خراج دونوں ایک میں جمع ہوں گے تو کیسے ہوگا وہ کہہ رہے ہیں۔ خراج کیا چیز ہے کہ زمین، اگر کاشت کی زمین ہے، وہاں پر ولی الامر جو آدمی کاشت کرتا ہے اس پر کوئی مقررہ، اس سے کوئی غلہ لیتا ہے تو وہی خراج ہے۔ خراج کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خراج جزیے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ٹیکس کہتے ہیں۔ جو ذمی لوگ، جو کافر لوگ اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہیں امن و امان کے ساتھ، ولی الامر کے اجازت کے ساتھ، تو وہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کئی ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے الخراج، جزیہ کے معنی میں ہو یا پھر یہ جو ایک مقررہ غلہ جو ہے اس کے معنی میں بھی۔ اب اصل میں کیا ہے الارض الخراجیہ کیا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح جنگیں ہوتی تھیں، مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، کسی کو زمینیں دی جاتی تھیں، خیبر میں کسی کو کچھ حصہ ملا، بعض صحابہ کو بہت ہی عمدہ ایسی زمین ملی، انہوں نے اس کو جو ہے، وہ آیت جب سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ میرا خیبر کی جو زمین مجھے ملی ہے بہت ہی عمدہ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو یہ انفاق کا جو جذبہ تھا، یہ سارے زمینیں اس وقت تقسیم کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مناسب سمجھا صحابہ کے مشورے سے، اس طرح تقسیم کر دی جائیں تو پھر یہ سب ان کی ملکیت بن جائے گی۔ اس کے بجائے اس کو سارے مسلمانوں کے لیے وقف رکھیں، جو بھی اس کے اندر کھیتی کرے گا وہی اس کا ٹیکس ادا کرے گا، یا وہی اس کا خراج ادا کرے گا۔ خراج مقررہ حصہ جتنا بھی ولی الامر اس میں طے کرے، جو آدمی کھیتی کرے گا وہ آدمی اس کا خراج ادا کرے گا، تو وہ خراج اس زمین پر واجب ہے، جو بھی آدمی زراعت کر رہا ہے اس پر وہ واجب ہے۔ اسی طرح العشر بھی واجب ہے، کیونکہ فصل اس سے آ رہی ہے، فصل پر عشر واجب ہے، زمین پر خراج واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مشائخ؟ جی،
شیخ دیکھیے فصل تو زمین سے نا شیخ نکلتی فصل. ٹھیک ہے، لیکن یہ زمین تو ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ دادا سے وارث ہوا ہو یا خریدا ہو، ایسی زمین تو نہیں ہے. یہ وہ زمین ہے جسے مسلمانوں نے جیسے فتح کیا ہے، مختلف علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، ایسی زمین جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، اب کوئی آدمی اس کو کھیتی کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کا 10واں حصہ ادا کرے. وہ زمین اگر اس کے باپ دادا سے وہ حاصل کیا تھا تو پھر اس پر صرف عشر ہے، لیکن وہ زمین جو اس کی ملکیت یا باپ دادا کی زمین اس کی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ خراج کی زمین ہونے کی وجہ سے اس کا خراج بھی ادا کرنا پڑے گا، عشر بھی ادا کرنا پڑے گا، دو چیزیں اس کو ادا کرنی پڑے گی. وَيَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ. الارض الخراجیہ الگ ہے، الارض الوراثیہ الگ ہے. باپ دادا کی زمین آئی ہے تو اس میں تو صرف وہ جتنا بھی بولے اس میں صرف اس کو عشر دینا ہے، کوئی خراج نہیں دینا ہے. لیکن یہ جو مسلمانوں کی عام ملکیت ہے اس میں اس کو خراج دینا ہے. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ بالکل بالکل. جی دیکھیں یہاں پر مزید یہاں پر اس کی تفصیل آ رہی ہے. دیکھیں وہی ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے ممالک فتح ہونے لگے. اب کیسے کسی کو یہ دے دیں گے؟ تم جو ہے 2-4 کلومیٹر تم لے لو، 2-4 کلومیٹر ایسے. اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ مناسب سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت کے طور پر یہ رکھی جائے. اس میں کوئی بھی آدمی کھیتی کرے گا تو وہ چونکہ اس کا مالک نہیں ہے، اصل میں اس کا وہ مالک نہیں ہے، اس کا مالک جو ہے بیت المال ہے یا اس کو حکومت ہے، تو اس کا ٹیکس الگ ادا کرنا پڑے گا، عشر الگ ادا کرنا پڑے گا، اس کا خراج. تو وہی ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جلى عنها أهلها خوفا منا وما صلحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جا کے فتح کرتے ہیں، مسلمانوں کی فوجیں جا کر فتح کرتی ہیں. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں داخل ہوئی، وہ لوگ بھاگ گئے تو ابھی نہ کوئی جنگ ہوئی نہ کچھ ہوئی، لیکن وہ لوگ اس سے نکل کر بھاگے تو یہ پوری کی پوری مسلمانوں کی ملکیت ہوگی. یا کہیں ایسا ہو کہ بھاگے نہیں، وہ لوگ آ کے بات چیت کر کے کہ بھئی ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہم کو یہیں پر رہنے دیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو وَمَا صُلِحُوا عَلَىٰ أَنَّهَا لَنَا، جو لوگ صلح کر لیں اس بات پر کہ وہ ہماری ہو، زمین مسلمانوں کی ہے. وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاج، ٹیکس دے کے رہنا ہے تو رہو، زمین پہ کھیتی کرو، جو بھی کرو اس کا ٹیکس ادا کرو، اس کا خراج ادا کرو. اچھا یہاں پر خراج کے ضمن میں ایک چیز اور آ رہی ہے، گرچہ کہ وہ کتاب الخراج میں بھی آئے گی، یہاں پر چونکہ ذکر ہے تو اس کا مختصر خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے وَتَضْمِينُ أَمْوَالِ الْعُشْرِ وَالْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ بَاطِلٌ. اموال العشر جو بھی ہیں یا خراجی زمین ہے، اس کو ایڈوانس اس کی ضمانت کے طور پر کسی بھی شہر کے امیر سے لے لینا یہ غلط ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں پر زکوٰۃ 100 تھیلے نکلنے کا امکان ہے. اگر ولی الامر جو ہے جا کے ایڈوانس اس قریے کے تو جو گورنر ہے اس سے یا پھر جو آدمی وہاں کا بڑا ہے اس سے یہ کہہ کے خود 100 تھیلے پہلے سے لے لیتا ہے کہ بھئی دیکھو میں آج آ ہی گیا ہوں، اب 100 تھیلے یہاں سے اناج ہم لوگوں کو آنا ہے بیت المال کو، ایک کام کرو آپ 100 تھیلے بیت المال دے دو، 100 تھیلے ان لوگوں سے وصول کر لو. تو یہ کہہ کر ایڈوانس لے لینا یہ درست نہیں ہے، یہ ولی الامر کے لیے درست نہیں ہے. تضمین اموال العشر والارض الخراجیت باطل، اس طرح زکوٰۃ کا ہو یا خراج کا ہو قبل از وقت لے لینا یہ باطل ہے.
کیوں؟ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد، یہ جتنا دے دیا اتنے پر ہی ہم لوگ محدود رہ جائیں گے، یعنی بیت المال وہ آگے نہیں ملے گا. وہ سمجھو 110 تھیلے آنے والی تھی زکوٰۃ، 10 تھیلے نہیں ملیں گے. وغرم ما نقص، 90 تھیلے ہی اگر آیا زکوٰۃ کا مال تو وہ بیچارہ 10 تھیلے اپنے خرچ پر دے گا. وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الامانہ، جو عمال جو جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یا امانت داری کا جو تقاضا ہے یہ اس کے برخلاف ہے. اسی لیے امام احمد نے جب اس تعلق سے سوال کیا گیا تو کہا القبالات ربا، القبالات وہی ایڈوانس لے لینا، یہ گویا کہ سود کی طرح ہے. قال هو ان يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان. بالکل یہ ربا کی طرح، جس طرح وہ ناجائز ہے باطل ہے اس طرح یہ بھی نہیں لینا ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایاکم والربا الا وهي القبالات الا وهي الذل والصغار. تو اس طرح ایڈوانس لے لینا یہ درست نہیں ہے. یہ عہد اموی کے آخر میں یا پھر بنی عباس کے آخر میں بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کرنا شروع کیا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اور اس کے غلطی کے امکان کیسے بڑھ جاتا ہے مشائخ؟ تو آپ ایک اور بھی اس کا کوئی ایک پہلو واضح کر سکتے ہیں. اس میں تو 1 ہی منٹ ہے، وقت ہماری میٹنگ ختم ہو رہی ہے، اسی پیراگراف پہ ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں. بس اس کی وضاحت کوئی کرے کہ اگر آپ اس طرح ایڈوانس اصول کر لیں گے تو اس کا ایک اور نقصان کیا ہوگا؟ سوال ذرا دوہرائیں شیخ. اگر ولی الامر جا کے کسی قریے کے صدر سے، کسی قریے کے امیر سے اس طرح ایڈوانس میں مال لے لے زکوٰۃ کا، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر وہ فصل پھر بھی خراب گراب ہو گئی